الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. حضرت سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کی ریاست کے اس شہر کرناٹک کے دارالسلطنت میں شہر گلستان بنگلور میں آپ کے درمیان مسجد منور میں جامعہ فضیلت القرآن کے دستار بندی کے اجلاس میں حاضر ہوں. میں سب سے پہلے تو اس ریاست میں آپ کو یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ مت سمجھیے کہ سلطان ٹیپو دنیا سے رخصت ہو گئے. شہید دنیا سے اس طرح رخصت نہیں ہوتا ہے کہ اس کا وجود ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ کے راستے میں جنہوں نے جانیں دی ہیں ان کو مردہ مت کہو. قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے، تمہیں احساس نہیں. اے لوگوں، تم چل رہے ہو، پھر رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، تم مردہ ہو، اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جان دے دی ہے وہ زندہ ہے. وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ ہو رضی اللہ عنہ، وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے ہو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، ان کے پوتے ہوں حضرت زید بن علی رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے ہوں حضرت یحییٰ رضی اللہ عنہ، وہ حضرت حسن کی اولاد میں ذوالنفس زکیہ ہوں رضی اللہ عنہ، اور کتنوں کا نام لیجیے گا جنہوں نے اللہ کے راستے میں قربانی دی ہے وہ زندہ ہے. اور اس ریاست کا وہ ہیرو جس نے دنیا کی ایک بڑی طاقت سے ٹکر لیتے ہوئے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کی، اور یہ کہتے ہوئے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ پیغام ہے. مسلمانوں، اگر تمہارے اندر زندگی ہے تو اس پیغام کو مت بھولنا، یہی اصل زندگی ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میسور میں جو کربلا مچائی گئی اس کے بعد سلطان ٹیپو زندہ ہو گئے. بالاکوٹ میں جو کربلا مچائی گئی اس کے بعد حضرت سید احمد شہید زندہ ہو گئے، اور ان کے شیخ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی، ان کے والد حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی
ان سے پہلے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہم جمیعا، اور حضرت سید صاحب کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، ان سے پہلے میاں جی نور محمد صاحب، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب، حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی، اور دارالعلوم نظرۃ العلماء کے بانی حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، کتنوں کا نام لیجیے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو آزادی دلائی، اور یہ وہ سب کے سب وہ ہیں جو حضرت سید احمد شہید کے رہین منت ہیں، اور حضرت سید احمد شہید حضرت شاہ عبدالعزیز کے تربیت یافتہ ہیں، اور شاہ عبدالعزیز مسند الہند ہیں، اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے فکر کے حامل اور اس کے ترجمان ہیں۔ اے لوگوں، اس تاریخ کو یاد رکھو، اپنے حال میں مت الجھو، اپنے حال کے مشرکانہ، کافرانہ، ملحدانہ نظریات کی ڈور میں اور اس کے جال میں اپنے کو مت پھنساؤ، اپنا تعلق اللہ سے کام کرو، اور اللہ سے تعلق کے لیے دو ذریعے متعین کر دیے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے لوگوں، دو چیزیں میں نے تمہارے درمیان چھوڑ دی ہیں، تم اگر ان کو مضبوطی سے تھامو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا طریقہ، سنت کے معنی طریقہ، میری زندگی، میرا اسوہ، میری حدیث، میرا قول، میرا فعل، میرا عمل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے حجت بنا دیا، آپ کو پوری دنیا کے سامنے ایک نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ آپ سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ پوری دنیا کو بتا دیں کہ آپ سب کے رسول ہیں، سب کے نبی ہیں، سب کے پیغمبر ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے کہ تمام انسانوں، میں اللہ کی طرف سے تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ کہہ دیجئے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو، نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہا ہے، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا ہے۔ جو بات مان لے ان کے لیے بشیر، جنہوں نے ابھی تک نہیں مانی ان کے لیے نذیر، خوشخبری دے ان کو جو ایمان لائے، جو ابھی ایمان نہیں لائے ان کو خبردار کر دے، آگاہ کر دے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام طبقات کے لیے، جن ہو یا انس ہو، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے لیے رحمت، تا قیامت رحمت، امریکہ کے لیے رحمت، آسٹریلیا کے لیے رحمت، کوہقاف کے لیے رحمت، ساؤتھ افریقہ کے لیے رحمت، قطب شمالی کے لیے، قطب جنوبی کے لیے، ہر خطہ انسانی کے لیے رحمت۔ آخری نبی رحمت ہندوؤں کے لیے، جینیوں کے لیے، بدھسٹوں کے لیے، سکھوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے۔ آخری نبی رحمت افریقہ کے کالوں کے لیے، یورپ کے گوروں کے لیے، ہندوستان کے کلرڈ کے لیے، سب کے لیے وہ رحمت ہے۔ یہ بات قرآن کہہ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ رحمت للعالمین نے اسی رحمت کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے جو ٹیم تیار کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی جو ٹیم تیار کی، جن میں سر فہرست ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، اس ٹیم کو تیار اسی لیے کیا کہ وہ رحمت بانٹے، وہ رحمت کو عام کرے، وہ رحمت کو پھیلائے۔ نبی توقعتے تھے کہ کافر کو مومن بنا دے۔ آج کے بہت سے ایسے ناہنجار، ایسے بدبخت، ایسے شقی ہیں جو اس کی کوشش میں لگے کہ مومن کو کافر بنائے۔ نبی پاک علیہ السلام راتوں کو روتے تھے، دنوں کو تڑپتے تھے، بلکتے تھے، لوگوں کے پاس خود جاتے تھے، میلوں ٹھیلوں میں جاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے،
پہاڑوں پر چڑھتے تھے، وادیوں میں اترتے تھے، گھاٹیوں میں جاتے تھے، ہر مجمع میں جاتے تھے اور لوگوں کو پکارتے تھے، اے لوگوں میری طرف آ جاؤ، اے لوگوں اللہ کو مان لو، اے لوگوں مجھے رسول مان لو۔ آپ لوگوں کے لیے تڑپتے تھے کہ کیسے جہنم سے انسانیت کو بچا لیں۔ کیسی عجیب صورتحال ہے، کیسا بدبخت دور ہے، کیسا منحوس دور ہے کہ آج علم سے اور دین سے نسبت رکھنے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو ڈھکیل کر جہنم بھیجنے پر تلے ہوئے ہیں۔ جنت سے نکالے کیسے، جہنم میں بھیجے کیسے، ایمان سے نکالے کیسے، کفر میں ڈالے کیسے، توحید سے نکالے کیسے، شرک کے دلدل میں پھنسائے کیسے۔ ایسی نحوست، ایسی بدبختی شاید ہی کسی دور میں وجود میں آئی۔ اے لوگوں، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اور آخری کتاب کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کتابیں آتی رہیں اپنے دور کے لیے وہی ہدایت نامہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے دور کے پیغمبر تھے، رہبر تھے، ہادی تھے۔ تورات ایک رہنما کتاب تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں اپنی قوم کے رہبر تھے، اور انجیل ایک رہنما کتاب تھی۔ حضرت داؤد اپنے دور میں اپنی قوم کے پیغمبر تھے، اور زبور ایک رہنما کتاب تھی، ایک گائیڈ بک۔ نوح علیہ السلام اپنے دور میں اپنی قوم کے رہبر تھے، اور ان کو جو صحیفے عطا کیے گئے تھے وہ رہنما کتاب کی حیثیت رکھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے دور میں اپنی قوم کے رہنما تھے، رہبر تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ جو صحیفے ان کو دیے گئے ان لوگوں کے لیے ہدایت پر مشتمل تھے، اور رہنما کتاب لے کر تشریف لائے۔ تاریخ انسانی اللہ کی طرف سے اس بات سے آباد رہی ہے کہ ایک طرف انبیاء پیغمبر اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه۔ نہ صرف پیغمبر بھیج دیا گیا، نہ صرف کتاب اتار دی گئی۔ کتاب بھی ضروری ہے تاکہ دستاویز ہو، پیغمبر بھی ضروری ہے تاکہ ایکشن سامنے آئے، عمل سامنے آئے، عمل کی حجت قائم کر دی جائے۔ ایک تھیوری نہ رہے، ایک نظریہ نہ رہے، ایک فلسفہ نہ رہے، عملی زندگی کو پیش کیا جائے۔ تو پیغمبر اور کتاب ان دونوں سے بات مکمل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف یہ فرمایا کہ اللہ کی کتاب، اور پھر ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ میری سنت، میرا اسوہ اور نمونہ، وہیں عمل کا تسلسل جاری رہے۔ آپ نے دوسری حدیث میں جو مشہور بھی ہے، متواتر بھی ہے، صحیح حدیث ہے، کتب حدیث میں اس کا کثرت سے تذکرہ ہے، 25 صحابہ کے نام ہیں جنہوں نے اس کو نقل کیا۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج سے واپس تشریف لا کر غدیر خم میں اجلاس فرمایا، جس میں 30-40 ہزار صحابہ موجود تھے، اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر ان کو کھڑا کیا، اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی تمام صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے، اے لوگوں سن لو، ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ اے لوگوں، دو بھاری ذمہ داریاں میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ یہ حدیث 20 صحابہ سے منقول ہے، اور صحیح سندوں سے ہی صرف نقل نہیں کی گئی، متواتر حدیث۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے امت کو یہ بتا دیا کہ یاد رکھنا کہ میں ہوں اور پھر میرے اہل بیت ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا ایک حدیث میں جو صحیح ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ۔ اے لوگوں، تمہیں چاہیے کہ میری سنت کو، میرے طریقے کو مضبوطی سے تھام لو، اور میرے بعد جو خلفاء راشدین ہوں گے ان کے بھی طریقے کو مضبوطی سے تھام لو، دانتوں تلے دبا لو۔ ابو بکر، عمر،
عثمان، علی۔ یہ ہے معیار، یہ ہے میزان، یہ ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے متعین کردہ افراد۔ پوری امت کے سامنے آپ نے یہ امانت پیش کر دی۔ اس امانت میں جو خیانت کرنے والے ہیں، یاد رکھیے کہ وہ رافضی ہے یا ناصبی ہے۔ اگر ابو بکر کو کوئی برا کہے تو رافضی، عمر کو برا کہے تو رافضی، عثمان کو برا کہے تو رافضی، اور علی کو برا کہے تو وہ ناصبی۔ تو امت میں ایک طرف رافضی ہے، مردود، شقی، منحوس، اور دوسری طرف ناصبی ہے جو علی کو برا کہے، ان کے مقام کو نہ مانے۔ حضرت حسن حسین کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں خطبہ جمعہ میں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے ان کے سے پیار کرتے تھے، کہتے تھے یہ دنیا میں میرے پھول ہیں، اور یہ فرماتے تھے کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حسن سردار ہیں، حسین سردار ہیں۔ یہ وہ حدیث ہے جو تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے، جمعے کے خطبوں میں سنائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ الفاظ کی رٹ نہیں ہے، یہ ہے کہ جب بھی کوئی ظالم طاقت ہوگی، جب بھی غلط حکمراں ہوں گے، جب بھی کوئی یزیدی گروہ ہوگا، جب بھی کوئی عالم اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہوگا، حرمین کی حکومت کر رہا ہو یا مصر میں کر رہا ہو یا امارات میں کرے یا دنیا کے کسی خطے میں، اگر حکومت ظالمانہ ہوگی، فاجرانہ ہوگی، فاسقانہ ہوگی تو حسینی کردار کی ضرورت ہے۔ تب حسین کی سیادت چلے گی، حسین کی قیادت چلے گی۔ اور جب مسئلہ ہوگا امت کے خون کو بچانے کا، جانوں کے تحفظ کا، اپنے حق سے تنازل اختیار کرنے کا، اپنا حق چھوڑ دینے کا، جب یہ موقع آئے گا تو حسنی کردار سامنے لایا جائے گا۔ یہ نبی پاک کی طرف سے تعین کیا گیا، مسلمانوں کو بھلا دیا گیا، مسلمانوں کو غفلت میں ڈالا گیا۔ اگر مسلمانوں کو حضور کی حدیث یاد ہوتی اور جمعے کے خطبے کا ترجمہ سنایا جاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی کہ سعودی عرب، جزیرت العرب کو سعودی عرب کہنے والے مجرم پھر سعودی عرب یا جزیرت العرب میں سینما گھر نہ بنا پاتے، تھیٹر نہ بنا پاتے، اور یانیت کے نظارے نہ کر سکتے، اسرائیل سے تعلق قائم نہ کر پاتے، مصر میں قتل عام نہ کرتے، سیریا اور عراق میں قتل عام نہ کر سکتے، یمن میں قتل عام نہ کر سکتے۔ اگر امت زندہ ہوتی، امت میں حسینی کردار کو ختم کرنے والے مجرم، وہ مولوی ہو یا صوفی ہو یا شیخ ہو یا ملا، اگر حسینی کردار کو ختم کیا گیا تو تمہارے اوپر ظالم حکمراں مسلط کیے جائیں گے، پھر جزیرت العرب میں یہودیوں کے اڈے بنیں گے، پھر صلیبیت تمہارے جزیرت العرب میں چرچز کی شکل میں قائم کی جائے گی، پھر تم مسلمانوں کا سردار بن جائے گا، پھر نتنیاہو فیصلے کرے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب حسینی کردار کو تم ختم کر دو گے، مردہ بن جاؤ گے، شہادت کو فراموش کر دو گے۔ اللہ نے جو ذمہ داری تم پر ڈالی ہے اس ذمہ داری کو بھلا دو۔ مسلمانوں یاد رکھو، ان حقیقتوں کو کبھی فراموش مت ہونے دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام حضرت حسن حسین کو سردار سمجھتے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنتے ہو، جمعے کے خطبے میں سنتے ہو، تواتر سے سنتے چلے آ رہے ہو، سیدۃ نساء العالمین فاطمہ، سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، دنیا کی تمام عورتوں کی سردار فاطمہ ہے، جنت کی خواتین کی سردار فاطمہ۔ یہ نبی کا ارشاد ہے، اس ارشاد کو فراموش کبھی مت کرنا، اسی پر مرنا، اسی پر جینا، حوض کوثر پر اسی نیت کے ساتھ، اسی عقیدے کے ساتھ حاضر ہونا۔ یاد رکھو، اگر علی کے دشمنوں سے تمہارے دلوں میں ادناوی تعلق ہوا تو حضرت حسن کہتے ہیں، ان سے حدیث ہے کہ معاویہ ابن حدیج ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم علی کو گالی بکتے ہو، تو ان کا سر شرم سے جھک گیا، تو انہوں نے کہا یاد رکھو کہ حوض کوثر پر سب سے پہلے علی پہنچیں گے، حضور نے حدیث میں فرمایا ہے، اور اس کے بعد
تم جب پہنچنا چاہو گے اور نہیں پہنچ سکو گے، لیکن اگر پہنچو گے تو علی تم کو اس طرح وہاں سے کھدیڑیں گے جیسے کسی گھاٹ سے دوسروں کے اونٹ کھدیڑ دیے جاتے ہیں۔ حدیث صحیح میں فرمایا گیا۔ اس لیے اللہ کی کتاب کو پہلے مضبوطی سے تھام لو۔ اے مسلمانوں، اللہ کی کتاب صرف تراویح کے لیے نہیں، اللہ کی کتاب صرف تعویذ گنڈوں کے لیے نہیں، اللہ کی کتاب مرنے والے اور مر جانے والے پر پڑھنے کے لیے صرف نہیں، یہ تو اس کے ضمنی اور ذیلی فوائد ہیں۔ اللہ کی کتاب کس لیے ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ ہدایت نامہ ہے، گائیڈ بک ہے، رہنما کتاب ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنا بچاؤ چاہتے ہیں، جو اچھی زندگی چاہتے ہیں، اچھی موت چاہتے ہیں، عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تباہی سے بچنا چاہتے ہیں، زوال سے بچنا چاہتے ہیں۔ قرآن ان کے لیے رہنما ہے۔ اے لوگوں، بتاؤ تاجروں، اپنی دکان تم قرآن کے حکم کی بنیاد پر چلاتے ہو؟ اے بینک میں کام کرنے والوں، کمپنی سے تعلق رکھنے والوں اور کمپنی کے شیئر ہولڈرز، کیا قرآن سے پہلے فتویٰ پوچھتے ہو اور اس کے بعد قدم بڑھاتے ہو؟ اے وکیلوں، اے ججوں، اے پولیس والوں، اے فوجیوں، اے ملازموں، اے کلرکوں، اے آفیسروں، تم قرآن سے مشورہ کیے بغیر عمل کرتے ہو یا پہلے قرآن سے پوچھتے ہو؟ اگر قرآن سے تم نہیں پوچھتے اور قرآن سے فتویٰ نہیں لیتے اور قرآن کو سمجھ کر زندگی کا قدم آگے نہیں بڑھاتے تو تم مجرم وکیل، مجرم ڈاکٹر، مجرم جج، مجرم کلرک، مجرم آفیسر، مجرم تاجر، مجرم بزنس مین، مجرم شیئر ہولڈر، تم ایک مجرم ہو۔ تم نے ہدایت کو بالائے طاق رکھ دیا، اور ہدایت کس سے لے رہے ہو؟ فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان حضرت علی بن ابی طالب نے حضور کی بات نقل کرتے ہوئے، کتاب اللہ تعالی فی نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالحزن من ترکه من جبار قسمه اللہ ومن ابتغى الهدى في غیره اضلہ اللہ۔ اللہ کی کتاب میں ماضی کی خبریں بھی ہیں اور مستقبل کی باتیں بھی ہیں، اور تمہارے تمام مسائل کا فیصلہ بھی ہے اور حل بھی ہے۔ یہ کتاب فیصلہ کن ہے، یہ ہنسی و مذاق نہیں ہے۔ جو بھی اس کتاب کو ظالموں کے ڈر سے چھوڑے گا اللہ اس کی کمر توڑ دے گا۔ اس کتاب کو جو چھوڑے گا پھر خدا اس کی کمر توڑے گا، اور جو اس کتاب سے ہٹ کر کہیں اور سے گائیڈنس اور ہدایت اور رہنمائی طلب کرے گا اللہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ یہ فیصلہ کن بات ہے۔ صبح اٹھ کر پہلے قرآن پڑھنا ہے، صرف تلاوت نہیں، قرآن صرف رٹنے کے لیے نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے ہے۔ وہ ہدایت نامہ، ہدایت اسی کو کہتے ہیں جس سے رہنمائی لی جاتی ہے، سمجھا جاتا ہے اور جس کے نتیجے میں کوئی فیصلہ حاصل کیا جاتا ہے۔ قرآن اس لیے اتارا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہی ہے جو صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو صبح اٹھیے تو پہلے پڑھیے، اور جس کام کے لیے جا رہے ہو اس کام کے بارے میں پڑھیے۔ اگر آپ رشتہ لے کے جا رہے ہیں یا رشتہ لینے جا رہے ہیں، اگر ایسا ہے تو پڑھیے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، جو مشرک لڑکی ہوگی اس سے شادی نہیں ہوگی۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، جو مشرک لڑکا ہوگا اس سے شادی نہیں ہوگی۔ ضروری ہوگا کہ وہ موحد ہو، اللہ کو ماننے والا، نبی کو ماننے والا، قرآن کو ماننے والا، وہ ایمانیات کو تسلیم کرنے والا ہو، تب رشتہ چلے گا، تب منگنی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی رشتہ لے کے جا رہا ہے اس لیے کہ بینک میں ملازم ہے تو مردود شقی اور بدبخت انسان ہے جو سود کی دلدل میں گھسنا چاہتا ہے۔
اگر صرف پیسہ دیکھ رہا ہے، اگر عہدہ دیکھ رہا ہے، اگر منصب دیکھ رہا ہے، اور یہ بیماریاں بنگلور میں، بمبئی میں، کلکتے میں، دلی میں، مدراس میں، بڑے شہروں میں ہیں، اور ان کی نقل میں چھوٹے شہروں میں مجرم قسم کے بنیا ٹائپ کے لوگ، یہودی مزاج کے لوگ، جنہوں نے دین کو، قرآن کو بالائے طاق رکھا ہے، اور جو اپنے مسائل دنیا داری کی بنیاد پر حل کر رہے ہیں۔ قرآن ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ دور ہو جاؤ۔ قرآن زندگی کو بدلنے کے لیے آیا ہے، دنیا میں بھی خوش بختی، آخرت میں بھی خوش بختی، یہاں کی بھی سعادت، وہاں کی بھی سعادت۔ آپ دکان کے لیے جا رہے ہیں، تجارت کے لیے جا رہے ہیں، تو پہلے قرآن پاک کھول کر دیکھیے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید فروخت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ کہیں پر تجارت کا ذکر ہے تو تجارت عن تراض بینکم، تجارت وہ ہونی چاہیے جو آپس کی رضامندی سے ہو، اور تجارت وہ ہونی چاہیے جس میں دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، مکر نہ ہو، فریب نہ ہو۔ اگر دودھ ہے تو خالص ہے، اور گھی ہے تو خالص ہے، مسالے ہے تو خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ تو قرآن سے پہلے پوچھ رہے ہیں تجارت کیسے؟ پالیٹکس کا مسئلہ ہے، گورننس کا مسئلہ ہے، تو فلاں پارٹی کا مینیفیسٹو، فلاں پارٹی کا مینیفیسٹو، ان کا جلسہ اور فلاں کی لیڈرشپ اور فلاں پر، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہ ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ، حکمرانی صرف اللہ کی ہے، حکمرانی صرف اللہ کی ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی بندگی کرو۔ اگر تم نے کسی اور کی حکومت سمجھی تو اندر سے تم مشرک ہو، مسلم نہیں ہو، موحد نہیں ہو، مومن نہیں ہو۔ اور پھر اس کے بعد تمہارا چیف جسٹس کون، تمہاری عدالت کہاں، تمہارے فیصلے کہاں سے ملیں گے؟ قرآن پڑھو کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہیں، مومن نہیں، جب تک کہ آپ کو چیف جسٹس نہ مانیں، جب تک کہ تمام اپنے مسائل آپ کی عدالت میں لے کر نہ آئیں، اور پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس کو من و ان تسلیم نہ کر لیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، تم سول کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کی دہائیاں لگا رہے ہو؟ کون گیا تمہارا ایمان؟ کون گیا قرآن؟ کون گیا اسلامی نظام؟ تمہاری زبان بگڑ گئی، دل بگڑ گئے، ذہن بگڑ گئے۔ زمین کا کوئی خطہ ہو، ان الارض للہ، تو یہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، زمین اللہ کی۔ تم نے ملکوں میں، صوبوں میں، خطوں میں، شہروں میں، گاؤں میں، ضلعوں میں تقسیم کر دی، اللہ کی زمین تقسیم کر دی، تم مالک بن گئے، یا دوسرے مجازی مالک تم نے بنائے۔ مسجدوں میں آتے ہو، سجدے کرتے ہو، سجدہ کر کے باہر جاتے ہو تو تمہارے بت کٹے ہیں تمہارے گھروں میں، تمہارے سینوں میں۔ قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا بت بنا لیا، خدا بنا لیا۔ خواہش، تمہارے گھر میں اگر ٹی وی لگا ہوا ہے تو اس میں فلمیں دیکھ رہے ہو تو تم نے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے نظام شرم اور حیا کا انکار کیا۔ او بے شرمو، او بے غیرتو، او گندو ناپاکو، تم نے اپنے گھر کو غلیظ بنایا، تم نے ابلیس کا اڈا بنایا، تم نے شیطان کے گھر میں آنے کے انتظامات کیے، تم نے یہ انتظام کیا کہ نبی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور صحابہ کرام تمہارے گھر میں نہ آئے، اس لیے کہ وہ بے شرمی کے ماحول میں نہیں آ سکتے۔ قرآن کا کھلواڑ بنا رکھا ہے، قرآن کے پوریوں میں بنا بنا کے دینا۔
قرآن کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ زندگی کی چولہے ٹھیک کرنے کے لیے آیا۔ حضرت محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب اٹھے، اللہ کی طرف سے جب آپ سے کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور کہا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ کہہ دیجیے کہ اے لوگوں صرف ایک اللہ کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں جس میں آپ اکیلے پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ ساتھ ہو، پھر ابو بکر صدیق ساتھ ہو، پھر زید بن حارثہ ساتھ ہو، علی بن ابی طالب ساتھ ہو گئے، اور بلال پھر ساتھ ہو گئے، چھوٹا سا قافلہ 3-4 آدمی، اور 3-4 آدمی لاکھوں ان لوگوں کے بیچ میں جو مورتی پوجا کر رہے ہیں، ان کے بیچ میں جو مشرک ہیں، ملحد ہیں، کافر ہیں، دہریے ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، اور آپ ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں۔ آج کہتے ہو کہ ہم 1 کروڑ ہیں، یہاں تمہارے کرناٹک میں یا جہاں بھی تم بولتے ہو، اور پورے ملک میں تم 25 کروڑ 30 کروڑ ہو، اور تمہارا حال یہ جیسے سمندر کا جھاگ ہو۔ جو نبی نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ مسلمان سمندر کے جھاگ کی طرح، کوڑے کی طرح، کرکٹ کی طرح ہو جائیں گے، ان میں کوئی تاثیر نہیں رہے گی۔ دیکھ لو 58 ملک نیو یارک کے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے دفتر پر تمہارے جھنڈے لہرا رہے ہیں، لیکن تمہارے بڑے بڑے حکام نیتنیاہو کی جوتیوں میں ہیں، اسرائیل کی ٹھوکروں میں ہیں۔ اس سے زیادہ ذلت کیا ہو سکتی؟ اور تم نے اسی ذلت کو اپنا مذہب بنایا، تم اس ملک کے بنیوں کی جوتوں میں ہو۔ یہ سب اسی لیے ہوا ہے کہ قرآن کو فراموش کر دیا ہے۔ اگر قرآن سامنے ہوتا تو تم عزت کی چوٹی پہ ہوتے، سریا پر ہوتے، اور تمہارے لیے ہمالیہ پہاڑ کی چوٹیاں گرد راہ بن جاتی اگر تمہارے ہاتھ میں قرآن ہوتا۔ جب قرآن لے کر صحابہ کرام بڑھے، انہوں نے عراق فتح کیا، شام فتح کیا، ایران فتح کیا، مصر سے مراکش تک، اسپین تک فتح کیا، اور ترکستان اور خراسان اور ہندوستان اور افغانستان اور ترکستان سب کو فتح کیا۔ یہ کارنامے کس طرح انجام دیے گئے؟ یہ قرآن کے ذریعے انجام دیے گئے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ذریعے انجام دیے گئے، اور یہ اس بنیاد پر دیے گئے اللہ ایک، باپ ایک، ماں ایک، راستہ ایک، دین ایک، نام ایک۔ تم نے اپنے طرح طرح کے نام رکھ لیے۔ تمہاری پہچان دیوبندی سے، بریلوی سے، تمہاری پہچان شیعہ سے، سنی سے، تمہاری پہچان مقلد سے، غیر مقلد سے، تمہاری پہچان ندوی سے، بظاہری سے، نشادی سے، فلاں و فلاں سے۔ یہ پہچان تم نے پیدا کی، اللہ نے یہ پہچان تمہیں نہیں دی تھی۔ جب اللہ کہہ رہا قرآن میں وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ مسلم کہو، مسلم بولو، اسلام بولو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف الاسلام ہے۔ وہ پوچھے تم کون؟ کہو مسلم۔ کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی خطے میں ہو، کہو مسلم۔ نہ بہاوی کہو، نہ بریلوی کہو، نہ شمالی کہو، نہ جنوبی کہو، ان نسبتوں کو بالائے طاق رکھ دو، کسی لپیٹ کر کسی بورے میں ڈالو۔ جب تم ان سے بلند نہیں ہوگے، اچھل کر جب بے قرار نہیں بنو گے، اور تم اسی طرح سے ان بندشوں میں توق و سلاسل میں رہو گے، تو تمہارے پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، گردنوں میں توق ہوں گے، نوکروں کی طرح، چاکروں کی طرح، غلاموں کی طرح، باغیوں کی طرح زندگی گزارو۔ بلند ہو جاؤ، صرف اللہ کے بندے، صرف نبی کے امتی، صرف مسلم۔ اور یاد رکھو کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ٹولیوں میں، گروہوں میں، جتھوں میں، پارٹیوں میں مت بٹو. وَهَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ تمہاری امت ہے، ایک امت ہے، ایک. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، تمام ایمان والے بھائی. یہ ہے بنیادیں قرآن دے رہا ہے. تبلیغ کے دو ٹکڑے نہیں ہوں گے، دیوبند کے دو ٹکڑے ہوئے غلط ہوئے، مذاہب ہوئے غلط ہوئے، جمعیت ہوئے غلط ہوئے. سب کو متحد ہونا پڑے گا، ورنہ مہدی آئیں گے تو ڈنڈا لگا کے ٹھیک کریں گے. پہلے سے ٹھیک ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. جو لوگ ٹکڑوں میں بٹیں گے، فرقوں میں بٹیں گے، دیکھ لینا اپنی آنکھوں سے. اگر تمہاری عمر ہوئی کہ وہ دجال کے ساتھ ہوں گے، مہدی کے ساتھ، عیسیٰ مسیح کے ساتھ، وہی لوگ ہوں گے جو اس امت کی وحدت اور اللہ کی وحدانیت کو لے کر آگے بڑھیں گے. یہی لوگ اسلام کے ترجمہ ہیں، یہی لوگ قرآن کے علمبردار، یہی لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سنت کے علمبردار. سن لیں سارے مسلمان، دنیا بھر کے مسلمان سن لیں. یہ وہ بات ہے جس کو اللہ نے لمبی توفیق دی. عربوں کے سامنے میں نے کہا، امریکہ میں کہا، یورپ میں کہا، ماسکو میں کہا، جاپان میں کہا، افریقہ میں کہا، اللہ کی توفیق سے کہا، پوری دنیا کو سنایا. اور آج کے الیکٹرانک دور میں ہر بات پوری دنیا سن رہی. سن لے مسلمان، بنگلور کے سن لے کہ ٹولیوں میں مت بٹو، جتھوں میں مت بٹو، فتوے بازیاں مت کرو. یہ تمہارے نبی کا طریق نہیں تھا. تمہارے نبی جو منافق تھے مدینے میں، ان کے ساتھ بھی اخلاق اختیار کرتے تھے. جانتے تھے کہ عبداللہ ابن ابی سردار منافقین ہے، پھر بھی اس کا اکرام کرتے، پھر بھی اس کو عزت سے بٹھاتے تھے، پھر بھی وہ مر گیا تو نماز جنازہ پڑھی. یہ نبی کے اخلاق ہے، یہ نبی کا کردار ہے. جانتے ہوئے کہ یہ منافق ہے، پھر بھی آپ ان کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کر رہے ہیں. اے مسلمانوں، تمہارا حال یہ ہو گیا کہ تم نے لوگوں کو بانٹ دیا، علماء کو، داعیوں کو، مبلغوں کو، صوفیوں کو، شیخوں کو، مفتیوں کو، سب کو گروہوں میں بانٹ دیا. یہ وہ جرم ہے جو تمہارا معاف نہیں کیا جائے. اللہ اس پر پکڑ کرے گا. نبی پکڑ کریں گے، صحابہ پکڑ کریں گے. تم نے ان کے دین کو بدل ڈالا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور میں ان لوگوں کی طرح مت بننا ہے، اختلاف کرتے ہیں، پھر ٹولیوں میں بچ جاتے ہیں، فرقوں میں، جتھوں میں، گروہوں میں. اللہ نے فرمایا ان کو سنگین عذاب دیا جائے گا اور بچیں گے نہیں. کام کیا کرنا ہے؟ کام یہ کرنا ہے کہ ملک کے ہر باشندے تک، ہر بڑے تک، جوان تک، چھوٹے تک، عورت، مرد، ہر انسان تک اللہ کا نام پہنچانا ہے، نبی کا تعارف کرنا ہے، قرآن کا تعارف کرانا ہے. یہ ذمہ داری اس امت میں ڈالی گئی ہے. آپس کی ادھم چوکڑی اور آپس کی کبڈی اور آپس کی دست و گریبہ کے عمل، یہ اس امت کے ذمہ نہیں کیا گیا ہے. اس امت کو داروغہ نہیں بنایا گیا، اس امت کو ایک دوسرے پر مسلط نہیں کیا گیا. جنہوں نے کیا، جو کر رہے ہیں، جو کریں گے، وہ اس ملت سے کٹ گئے. اس ملت کو یہ کام دیا گیا کہ لوگوں نکل کھڑے ہو اللہ کے راستے میں، جیسے نبی نے کام کیا مکے میں، ان کے صحابہ نے کام کیا وادیوں میں، ہاتھیوں میں، بازاروں میں، میلوں ٹھیلوں میں، مشرکوں کو، کافروں کو پکارا. اے لوگوں، کہو کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ. بتاؤ کہ تم ایشور جس کو کہتے ہو اللہ ہے، کل کی اوتار جس کو کہتے ہو وہ محمد الرسول اللہ ہے. کل کی قرآن میں جو کل کی اوتار کے بارے میں کہا گیا وہ اصلاً محمد عربی علیہ السلام پر منطبق ہوتا ہے، وہ اس کے مستحق ہے. تم کہاں انہیں سنبل میں تلاش کر رہے ہو؟ سنبل کے معنی دارالامن کے ہیں، اور امن کی جگہ مکہ ہے. اور وہ 1450 سال پہلے آ چکے ہیں.
یہ بات بتانی ہے، ویدوں کے ذریعے بتانی ہے، گیتا کے ذریعے بتانی ہے، پرانوں کے ذریعے بتانی ہے، بائبل کے ذریعے بتانی ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ذریعے، نیو ٹیسٹمنٹ کے ذریعے، زردشت کی کتاب زند وسطیٰ کے ذریعے، بدھا کی کتاب کے ذریعے، کنفیوشس کی کتاب کے ذریعے، اور قرآن کے ذریعے جو آخری کتاب ہے بتانا ہے۔ قرآن کا انگریزی ترجمہ ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر اسکول میں فرض ہے، فرض۔ اگر مسلمانوں کے مینجمنٹ سے کوئی اسکول یا کالج چل رہا ہے، کوئی یونیورسٹی چل رہی ہے اور وہاں قرآن کا مطلب نہیں سمجھایا جا رہا ہے، تو وہ ایک ایسی یونیورسٹی یا اسکول یا کالج ہے جس کا نسب ختم ہو چکا، وہ ابن الحرام یا بنت الحرام ہے۔ مسلمان کسی تعلیمی اداروں کو چلائیں گے تو اقرا بسم ربک الذی خلق سے سبق شروع ہوگا۔ سر سید نے علی گڑھ میں جب محمد علی کالج قائم کیا تھا تو اس وقت انہوں نے جو مونوگرام اختیار کیا تھا وہ اقرا بسم ربک الذی خلق علم الانسان ما لم یعلم، اس کو سامنے رکھا ہے۔ تو یہ علی گیرین کی بھی ذمہ داری ہے، جامعہ عثمانیہ کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، جامعہ ملیہ کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور تمہارے یہاں جو بھی ادارے ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اگر تم وہاں مینجمنٹ میں ہو تو تمہاری ذمہ داری، اور تم نہیں ہو تو پھر پوری انسانیت کی تمہارے کاندھوں پر تمہارے رب نے ذمہ داری ڈالی ہے، تمہیں نہیں منظور ہے، کھسک جاؤ، نکل جاؤ، اسلام کے دائرے سے باہر جاؤ۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تم میری امت ہو، تمام انسانوں کا کام تمہیں دیا گیا ہے۔ بہترین امت کس لیے ہو؟ اخرجت للناس، تمام انسانوں میں کام کرو گے تو بہترین امت ہو، آپس میں جھگڑو گے تو بدترین امت ہو، منحوس امت ہو۔ تمہیں کام دیا گیا پوری انسانیت کے لیے، رفائی کام کرو، غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، بیماروں کا علاج کرو، بیواؤں کا خیال کرو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ مسلم، ہندو، کافر میں تفریق انسانی بنیادوں پر مت کرو، سب کو ایک ماں باپ کا بیٹا اور بیٹی سمجھو، سب کو ایک رب کا کہ بندے بندیاں سمجھو، ایک نبی کی امتی سمجھو۔ ایک انسانی رشتہ ہے، اور رشتہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب میں یکساں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں نہیں کہا جا رہا، اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر بہت سے خاندانوں اور برادریوں میں اس لیے رکھا، الگ الگ رنگت، الگ الگ پہچان، کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، اس لیے کیا۔ اس لیے نہیں کسی کو حقیر سمجھو، اس لیے نہیں کہ کسی میں چھوٹ چھاٹ کرو اور بھید بھاؤ کرو، اس لیے نہیں۔ تمہیں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہے، احتیاط کرتا ہے، اللہ کا لحاظ کرتا ہے، اللہ سے شرم کرتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا بیان۔ اب جب قرآن چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ یہ مسجد حنفیوں کی ہے، یہ شافعیوں کی ہے، یہ اہل حدیث کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ شورا والوں کی ہے، یہ عمارت والوں کی ہے، یہ سارے بت تم تراشو گے، تم اپنی مسجدوں کو منظر بنا دو گے، توحید کے جنازے نکال دو گے، امت کی وحدت کو پارا پارا کر دو گے۔ خدا کی قسم حرام ہے کہ مسجد کسی طبقے کے ساتھ خاص کی جائے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد صرف اللہ ہے، مسجد اللہ کی ہے، کسی متولی کی نہیں، کسی باپ کی نہیں، کسی سیٹ کی نہیں، کسی طاقت والے کی نہیں، کسی وزیر کی نہیں۔ بنا دی مسجد بس اب اللہ کی ہوگی، جو بھی چاہے آ کے نماز پڑھے، جو بھی چاہے ذکر کرے، جو بھی چاہے تلاوت کرے۔ مسجد کے جو اعمال ہیں ان اعمال کے بارے میں کسی کو روک نہیں سکتے۔
جو روکے گا اس کے بارے میں بھی قرآن نے کہہ دیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو مسجد سے روکے، مسجد میں نماز نہ پڑھنے دے، ذکر نہ کرنے دے، مسجد خالی رہے یہ ٹھیک ہے، لیکن مسجد میں کوئی وہابی نہ آئے، کوئی دیوبندی نہ آئے، کوئی بریلوی نہ آئے، کوئی فلاں نہ آئے، یہ حرکتیں کرے تو قرآن کہتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم پاپی ہے۔ اس لیے لوگوں جامعہ فضیلت القرآن مولانا مطہر سراجی صاحب کو اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے، یہ جامعۃ القرآن ہے، فضیلت القرآن تو اس کا ایک پہلو ہے۔ قرآن کا حق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، قرآن کا حق ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، قرآن کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، قرآن کا حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے، قرآن کا حق ہے کہ اس پر تدبر کیا جائے، قرآن کا حق ہے کہ اس کی نشر و اشاعت کی جائے، یہ سب قرآن کے حقوق ہے، طے شدہ حقوق۔ اس کی فضیلت کے لیے تقاضے نہیں ہے، وہ دستور ہے، وہ قانون ہے، وہ اللہ کی آخری کتاب ہے، وہ اللہ کا فرمان ہے، وہ فیصلہ کن ہے، یہ سارے پہلو ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں جامعۃ القرآن العظیم اس کا نام رکھیے اور جامعہ بنائیے۔ مسجد تو اس کا مرکز ہے، کہیں پر بھی وسیع جگہ لے کر ایک جامعہ بنائیے، قرآن کا جامعہ، اس میں قرآن کا ڈنکا ایسا بجائیے کہ جتنے طلبہ مسلمان ہو، ریشیو کے اعتبار سے کہ اگر 15% مسلمان ہیں یعنی 15 لڑکے مسلمان ہیں تو 85 لڑکے ہندو ہو۔ آبادی کے اعتبار سے قرآن سب کو خطاب کر رہا ہے، قرآن سب کی کتاب ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان میں قرآن کو مانوتا کی رہنمائی کے لیے اتارا گیا۔ قرآن یہ بول رہا ہے، آپ نے اس کو صرف تراویح کے لیے رکھا، یہ کہاں سے ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح مدینہ منورہ میں ایک سال کے رمضان کی 3 راتوں میں پڑھی بس، اور مکہ مکرمہ کے 13 سال ہے، مدینہ منورہ کے 9 سال بغیر تراویح کے تھے۔ قرآن لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، قرآن کا نظام، قرآن کی دعوت، قرآن کی تعلیم، قرآن کی تربیت، قرآن کی تجارت، قرآن کا انتظام، قرآن کی حکومت، قرآن کی عدالت، قرآن زندگی میں تھا، وہ کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس کانسٹیٹیوشن کے لاز اور بائی لاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بیان کیے گئے۔ قرآن کی یہ حیثیت ہے، اور چونکہ رمضان کے حوالے سے ھدی للناس فرمایا گیا، وہ غور سے سنیے، رمضان کے حوالے سے قرآن میں ھدی للناس فرمایا گیا کہ رمضان میں اللہ نے قرآن کو اتارا پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں غیر مسلموں میں دعوت کا کام پورے شباب پر ہونا چاہیے، خاص طور پر رمضان۔ عام مہینوں میں اگر کچھ کمزور ہے تو آپ رمضان میں زبردست طریقے پر اس کام کو انجام دیجیے، اور اس کی ابتدا اس طرح کیجیے۔ میری درخواست ہے تمام مسجد والوں سے کہ سال بھر ہر اتوار کو، ہر جمعے کو جب بھی آپ چاہیں اپنے مسجد میں غیر مسلموں کو دعوت دیا کریں، جو کی خاطر کریں، مسجد کے ماحول سے روشناس کریں، لیکن رمضان میں ہر دن افطار کی دعوت آس پڑوس کے لوگوں کو دیں، اور 2-4 دن کے بعد دور دراز کے لوگوں کو بھی بلائیں، افطار کھلائیں، مسجد میں ہر دن کھلائیے۔ آئیے قرآن آپ کے لیے، نبی بھی آپ کے، اللہ آپ کا، اسلام آپ کا۔ آئیے ایشور کو پہچانیے، آئیے ایشور کی پوجا کا طریقہ سیکھیے، آئیے اپنے پروفٹ کے بارے میں جانیے، آئیے جو کانسٹیٹیوشن ہے اللہ کا، ایشور کا، لاڈ کا، گاڈ کا، اس پر غور کیجیے، اس کو سمجھیے۔ آئیے ہمارے تراویح جب ہوتی ہے، ایک لڑکا، ایک نوجوان، ایک بڑا، ایک چھوٹا، پورے قرآن کو اپنے حافظے سے سناتا ہے، ایک میریکل،
ایک میریکل، ایک معجزہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی آئیں، کیونکہ یہ قرآن آپ کا بھی اتنا ہے جتنا ہمارا ہے، تو آپ سنیں اور بعد میں ہم لوگ اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن بتائیں گے، کنڑ میں بتائیں گے یا انگلش میں بتائیں گے، وہ آپ سنیں۔ آئیے، پیار سے بلائیے، محبت سے بلائیے، سینے سے لگائیے، نبی سے سیکھیے، نبی سے سیکھیے، اپنے لوگوں سے مت سیکھیے۔ یاد رکھیے، تو کچھ سیکھنا نبی سے سیکھیے۔ اپنے آس پاس کا کوئی مولوی، کوئی امام بہت سخت ہے، بڑی طرف طرف باتیں کرتا ہے، اس سے مت سیکھیے۔ اس سے سیکھیں گے تو نبی سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ نبی سے سیکھیے، نبی کے اخلاق، نبی کا ادب، نبی کی تہذیب، نبی کی محبت، نبی کا اکرام، اور نبی کا لوگوں کے ساتھ سہولت کے ساتھ معاملہ کرنا، وسعت پیدا کرنا، سختی نہ کرنا۔ ایک بیچارہ بدو آتا ہے، مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگتا ہے، صحابہ پریشان ہو کر کھڑے ہونے لگتے ہیں، فرماتے نہیں اسے مت چھوڑو، پیشاب کر لینے دو۔ اور جب وہ پیشاب سے فارغ ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں ارے بھائی، یہ مسجد نماز کے لیے ہے، ذکر کے لیے ہے، یہاں کی عمل نہیں ہوتا، پیشاب یہاں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اس کو تو آپ محبت سے بٹھا دیتے ہیں، اور اپنے صحابہ سے جو کھڑے ہوئے تھے غصے میں کہ اس کو پکڑیں، یہ کہتے ہیں کہ اب جاؤ ایک ڈول پانی لاؤ اور جہاں اس نے پیشاب کر دیا وہاں اسے بہا دو۔ اس سے نہیں کہتے جس نے غلطی کی، اس کا تو اکرام کرتے ہیں، اس کو محبت سے بٹھا دیتے ہیں کیونکہ نئے آدمی ہے، بدو ہے بھی، اور ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس کے پیشاب کو دھو۔ یہ ہے نبی کے طریقہ، یہ ہے نبی کے اخلاق۔ یہ اخلاق کہاں گئے مسلمانوں؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں امامت کرتا ہوں، پیچھے عورتیں ہوتی ہیں، بچوں کو بھی لے آتی ہیں، تو میرا ارادہ ہوتا ہے کہ لمبی سوریں پڑھوں۔ اتنے میں کسی بچے کے رونے کی آواز میرے کان میں آتی ہے تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ اس کی ماں پریشان ہوگی، اس لیے نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ یہ روایتیں بخاری کی، مسلم کی، ترمذی، نسائی، یہ بڑی معتبر کتابیں ہیں، ان کی روایتیں متفق علیہ روایتیں۔ نبی جو عورتیں آئی ہیں ان کو بھی اجازت تھی، ان کے کسی بچے کے رونے کی رعایت کرتے۔ آپ کا مولوی ہوتا، آپ کا مولوی ہوتا پتھر کا، لکڑی کا، اٹھے گا عورتیں کیسے آ گئے؟ تو آتی تم لوگ مسجد میں، کرو میں نماز پڑھو، کہ بچوں کو بھی لے کے آتی ہو، مردودن کہیں کی، بچے کو کیوں لے کے آئی؟ یہ کہتا آپ کا مولوی۔ لیکن جب یہ مولوی کہتا تو وہ مولوی نہیں رہتا، وہ نبی سے دور ہو جائے، کیونکہ نبی نے تو وہ کیا، ان کا وہ عمل ہے۔ حضرت معاذ آپ کے یہاں مغرب کی نماز پڑھ کے اپنے محلے میں جاتے تھے، محلے میں کاشتکار رہتے تھے، وہ کاشتکار آ کر ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ عشاء کی نماز شروع کی تو سورہ بقرہ شروع کر دی۔ نماز ذرا لمبی ہونے لگی تو ایک کاشتکار نماز تو کے الگ ہو گیا، یا ہم لوگ دن بھر تو ہل چلاتے ہیں، تھک کے چور ہو جاتے، یہ قاری صاحب آ کر قرات چھانٹ رہے، پھر چلا گیا الگ، اس نے اپنی نماز الگ پڑھی اور اسے کہا کہ حضور سے ہم شکایت کریں گے۔ دوسرے دن صبح وہ حضور کے پاس پہنچا تو جناب حضرت معاذ کو معلوم ہوا کہ یہ شکایت کرنے جا رہا ہے تو وہ بھی چلے۔ ہم یہ دونوں پہنچے اور اس دیہاتی نے، کاشتکار نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے رسول، آپ کے پاس سے ہی آتے ہیں مولانا صاحب اور آ کر ہمارے یہاں لمبی نماز چھیڑ دیتے ہیں، ہم لوگ تو دیر بھر کے تھکے آ رہے ہوتے ہیں، جلدی سونا چاہتے ہیں اور یہ لمبی سوریں پڑھنے لگتے ہیں، تو بھائی ہم لوگوں سے تو برداشت نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے امام صاحب کو اتنا ڈانٹا، غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا معاذ تم لوگوں کو فتنے میں ڈالو گے، کیوں اتنی لمبی نماز پڑھتے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی، یہ صورتیں پڑھا کرو عشاء میں، اس طرح کی صورتیں کیوں لمبی پڑھتے ہو؟ تو وہ جو کاشتکار دن بھر ہل چلانے والا، اس سے یہ نہیں کہا، دن بھر کھیت میں رہتا ہے، آج تیری جان جاتی ہے، پسینہ بہتا ہے، جب تجھے کچھ نہیں، نماز میں جان نکلتی ہے، ہم مردود کہیں گے۔ یہ کہیں گے آپ کے مولوی صاحب، آپ کے مفتی صاحب کے منہ میں یہ الفاظ ہیں، آپ کے مولانا جو ہے نا آج کل کے، ان کے منہ میں یہ الفاظ ہیں، ڈانٹیں گے اس بیچارے کاشتکار کو، مولانا کو نہیں ڈانٹیں گے، اور بات ڈانٹ مولانا پر پڑ رہی ہے، امام صاحب پر پڑ رہی ہے، کیونکہ دین بتایا جا رہا ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، دین آسان ہے،
وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، جو بھی دین سے کشمکش کرے گا وہ مغلوب ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یمن بھیج رہے ہیں، اور جب یمن بھیج رہے ہیں تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا، جانا تو خوشخبری دینا، نفرت نہیں نہ پیدا کرنا، آسانی پیدا کرنا، دین کو مشکل مت بنانا، مل جل کر کام کرنا، اختلاف نہ کرنا، یہ تعلیم دے رہے۔ آج دو مولوی کہیں جمع ہو جائیں اور سر نہ پھوڑے، بہت مشکل، بہت مشکل، بہت تربیت ہوئی ہو کسی خانقاہ میں بڑے بزرگ کی خدمت میں رہے تو شاید دو پرنسپل نہیں ہو سکتے، جیسے دو مختلف نہیں ہو سکتے، دو امام نہیں ہو سکتے۔ اب آج کل تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی مسجد میں کئی امام بھی رکھ لیے جاتے ہیں، ان میں جھگڑا نہیں ہوتا کیونکہ وقت طے ہوتا ہے، آپ فجر میں، آپ ظہر میں آئیں گے، آپ مغرب میں آئیں گے، سب کی تنخواہیں طے ہوتی ہیں، اس لیے جھگڑے سے بچ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اسلام آسان ہے، اسلام پوری انسانیت کا مذہب ہے، قرآن پوری انسانیت کی کتاب ہے، آخری نبی پوری انسانیت کے نبی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آخری نبی کا تعارف تمام انسانوں سے کرائیں۔ اگر یہ کام ہم کرتے ہوتے اس دور سے جب اس ملک میں انگریز آئے اور پھر اس دور سے جب اس ملک میں تقسیم کا عمل ہوا، اگر یہ کام 100% ہوتا، ہر اسکول کا لڑکا کرتا، کالج کا لڑکا کرتا، مدرسے کا طالب علم کرتا، مدرس کرتا، ٹیچر کرتا، تاجر کرتا، کاشتکار کرتا، وکیل کرتا، جج کرتا، جیسے صحابہ کر رہے تھے ویسے سب کرتے تو یہ حالات ملک کے نہ ہوتے، دنیا کے نہ ہوتے، عالم عربی کے نہ ہوتے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ حالات بدلیں تو سن لو لوگوں، کسی بھی تنظیم سے تمہارا تعلق ہو، حالات کسی ریلی سے، کسی کے احتجاج سے، کسی مظاہرے سے، کسی پارٹی کی حکومت سے، کسی کا سہارا لینے سے ہرگز نہیں بدلیں گے، طے شدہ ہے، تقدیر الہی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمائے گا، اور ادھر ادھر کے سہاروں کو پکڑو گے تو ذلیل ہوتے چلے جاؤ گے، تمہاری کھپچیاں ٹوٹ جائیں گی، جس واکر پر چل رہے ہو وہ واکر ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے اس ملک میں توحید کی صدا بلند کرو اور آپس میں مل جل کر رہنا سیکھ لو، اور مسلمان کا اکرام سیکھ لو، بلکہ غیر مسلم کے ساتھ بھی حسن سلوک سیکھ لو۔ قرآن میں اس کی بھی تعلیم دی گئی ہے کہ جو تم سے جنگ نہیں کر رہا ہے تم اس کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرو۔ یہ مسلمانوں کو سیکھنا ہے، یہی وقت کی ضرورت ہے۔ دیوبند ہو یا ندوہ ہو یا مذاہب ہو یا سلفیہ ہو یا جمعیت العلماء ہو یا مجلس مشاورت ہو، ملی کونسل، کوئی سی بھی تنظیم ہو، سمجھنا چاہیے ان کی ایک حیثیت ہے جیسے جسم کے اعضاء کی حیثیت ہے۔ جسم کے اعضاء کی، کوئی ہاتھ ہے، کوئی پیر ہے، کوئی آنکھ ہے، کوئی کان ہے، کوئی سر ہے، اگر ان کو جسم سے الگ کرتے ہو، جسم کو کاٹتے ہو تو تمہاری لاشیں ہوں گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ آخری بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر ختم کرتا ہوں کہ فرمایا مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال، تمام دنیا کے مسلمان، وہ تبلیغی جماعت میں ہو یا دیوبند میں ہو یا ندوے میں ہو یا جماعت اسلامی میں ہو یا الاخوان المسلمون میں ہو یا انصار السنت المحمدیہ میں ہو، جماعت الانقاذ میں ہو، کتنی نام لیجئے، کتنی تنظیموں میں، سب ایسے ہیں جیسے ایک جسم کے اعضاء آپس کی محبت میں، رحم دلی میں، آپس کے تعاون میں ایسے
اور کسی ایک عضو کے کسی ایک حصے پر بھی کانٹا چبھ جائے تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. جب تک یہ کیفیت تمہاری نہیں ہوگی سن لو. مصر میں جو لوگ شہید کیے گئے اور جو لوگ جیل میں ڈالے گئے اور جزیرۃ العرب میں جن لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا اور قتل کیا گیا اور جن لوگوں کو سیریا میں عراق میں افغانستان میں سزا دی گئی تکلیف دی گئی جیلوں میں ہے اگر ان کی تکلیف تم محسوس نہیں کرتے ہو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم مومن نہیں ہو تم منافق ہو نمائشی مسلمان ہو. تم اگر چیختے ہو ہر بات پر اور نہیں چیختے ہو جزیرۃ العرب کے حلیے کو مس کرنے پر اور وہاں کے مظالم پر تو تم جھوٹے مسلمان دھوکے باز مسلمان فریبی مسلمان. نبی کا حکم ہے کہ پہلے ہاتھ سے تبدیلی کرو نہیں کر سکتے تو زبان سے تبدیل کرو نہیں کر سکتے تو دل میں عزم مصمم کرو کہ بدل کر چھوڑیں گے. اور فرمایا رسول پاک نے کہ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایک ذرہ برابر تمہارے اندر ایمان نہیں. مَرَّ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. وہ بھی یاد رکھو جو حالات پیش آ رہے ہیں ان پر خاموش رہ کر یہ کہنا کہ یہ حکمت اور دانش مندی ہے خدا کی قسم یہ ابلیس کی حکمت ہے اور شیطان کی دانش مندی ہے. اس کا نبی سے تعلق نہیں اس کا صحابہ اور اہل بیت سے تعلق نہیں یہ دین کی نمائش ہے. حق کو بولنا پڑے گا حق کا مطالبہ کرنا پڑے گا خاموشی حرام ہے. فرمایا حضور نے ان حکام کے بارے میں جو ظلم کرے کافر نہیں ظلم کرے فرمایا من جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن ولیس وراء ذلک حبۃ خردل من ایمان. مجاہدہ کرنا ہے ان سے ٹکرانا ہے. حق پر وہ ہے حماس کے نوجوان جو مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں اور جو مسجد اقصی کے شہر قدس کو یروشلم اور اسرائیل کے دارالخلافت بنانے کے معاملے میں خفیہ سازشوں میں شریک ہیں اور جو نیتنیاہو سے مل رہے ہیں اور یہودیوں سے دوستی کر رہے ہیں وہ مجرم باطل پر ہے وہ حق کے منکر ہیں وہ نبی کی امت سے کٹے ہوئے لوگ ہیں. یہ حقائق سب کو بتاؤ عوام کو دھوکہ مت دو سچی باتیں بتاؤ اور ملت کے اندر وحدت پیدا کرو اور وحدانیت کے عقیدے کو لے کر شرک اور کفر کی جڑیں کاٹ دو. اس طرح زندگی گزارو اسی کی ضرورت ہے. یہی قرآن کا بیان ہے. بہت زیادہ طول دینا نہیں چاہتا. قرآن کا موضوع تو ایسا ہے کہ راتیں بیت جائیں دن بیت جائیں مہینے گزر جائیں سالوں گزر جائیں حضرت نوح کی بار بار عمر گزر جائے قرآن کے حقائق کو سمیٹا نہیں جا سکتا. یہ سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں. میں نے سمندر کے ایک قطرے کا لاکھواں کروڑواں حصہ آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ اس پوری امت میں اتحاد عطا فرما اور اس پوری امت کو نبی کا صحیح معنی میں امتی بنا دے اور قرآن پر یقین و ایمان عطا فرما اور رمضان المبارک میں